جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کی زندگی میں اسے کئی ایک معجزات سے نوازا۔ ہمارے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن معجزات سے نوازا تھا ان میں سے ایک اسراء کا اور معراج کا معجزہ بھی ہے۔ اسراء مکہ سے بیت المقدس تلک اور معراج بیت المقدس سے 7 آسمانوں کے پار افلاک، اس کی نشانیاں، جنت اور جہنم، اللہ تعالیٰ نے جو مناسب سمجھا محبوب کو دکھایا۔ آپ کی زندگی میں معراج مکی دور میں ہوا ہے، چونکہ اسلامک کیلنڈر اس وقت مرتب نہیں تھا، اس لیے اس کی کوئی باقاعدہ تاریخ صحیح دلیل کے ساتھ اتفاقی طور پہ سامنے نہیں آئی۔ مختلف ایام اور مہینے اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ ہمارے بر صغیر میں سب سے زیادہ 27 رجب کے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں۔ یہ رات آپ کی زندگی میں اگر 10 ہجری میں 10 نبوی میں ہوا تو آپ کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی۔ اس کے بعد یہ مہینہ آپ کی زندگی میں 12 سال لگاتار یہ دن بھی آتا رہا، یہ رات بھی آتی رہی، مگر آپ کی سیرت طیبہ میں کسی ایک جگہ بھی یہ اشارہ تک بھی نہیں ملتا کہ اسپیشلی آپ اس رات کو عبادت کے لیے اس لیے جاگے ہوں کہ شب معراج ہے، شب اسراء ہے، اور اس کا اہتمام کیا ہو یا اصحاب سے یا اہل بیت اطہار سے کرایا ہو، بلکہ آپ کی زندگی میں یہ رات باقی راتوں کی طرح روٹین کی عبادت میں، مناجات میں رہی۔ تو اسپیشلی اس رات کا جاگنا، اہتمام کرنا مسلمانوں کے اندر تو عام پایا جاتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ میسر نہیں آیا، اور اگر یہ ملتا
تو یقیناً ہم کوشش کرتے کہ اس کی کما حق کو وضاحت کی جائے، اہتمام کیا جائے، جیسا کہ لیلۃ القدر کا آپ نے فرمایا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس رات آپ کو بلا کے جو واقعات دکھائے گئے، جو احکام ضروری سمجھے گئے وہ آپ کو پہنچائے گئے، اور جن چیزوں کے ارتکاب سے دنیا اور آخرت خراب ہوتی ہے ان کی وضاحت کی گئی، اور ان کے اوپر آپ نے پوری زندگی لوگوں کی توجہ دلائی۔ اس حوالے سے دروس اسراء و معراج کیا ہیں، ہماری آج کی اس تیسری ملاقات میں جہاں عقیدہ سبحان، عقیدہ توحید اور قرآن مجید کا تصور سبحان ہم نے تفصیل سے پڑھا، آج کی ملاقات میں ایک بڑا اہم ایشو، اور اسے بھی میں مقدم اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی قریب ہی میں اسی مہینے میں کچھ لوگوں کی پوری پلاننگ کہ جو امت مسلمہ کی خواتین ہیں ان کو ان کے گھروں میں، چادروں میں، چار دیواریوں میں عزت اور آبرو میں، حفاظت اور تحفظ میں، نگرانی میں غیرت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ، ناموس کے ساتھ جینے نہ دیا جائے، اور کچھ چند چہروں کو جو کرائے کے اور بھاڑے کے پری پیڈ لوگ ہیں ان کی حالت میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کے اوپر میڈیا نے بہت کچھ بولا اور کہا ہے، صرف اللہ ایسی حالت سے بچائے کہ جب جوان تھے تو اپنا جسم اپنی مرضی سے چلاتے رہے، سسٹم تو رحمان کا ہے، بوڑھے سب نے ہونا ہے، اور یہ انسان عورت کو اگر عزت دے رہا ہے یہ جہان تو اس کو جوانی میں صرف بیوی کی حد تلک یا گرل فرینڈ کے روپ میں، مگر عورت کو سارے روپوں میں، ہر شکل عمر کے ہر حصے میں اگر عزت دے رہا ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ مگر ان کی جوانی جب ڈھلی اور کچھ وہ جوانی کی مستانیاں میسر نہ آئیں اور لوگوں نے منہ پھیرے، تو پھر انہوں نے دوسری خواتین کو اعلی کار بنانے کے لیے جو جو بولا، اللہ کے ساتھ اس قدر بھیانک اور گھنونا مذاق اور استہزاء، معلوم نہیں کہ قانون کن لوگوں کے لیے بنا ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلا سر عام مذاق کہ رب بھی سنے، نبی بھی سنے، اور باقی جو جو کچھ بولا کہا گیا۔ یہ آزادی جس کی متلاشی ہیں وہ اسلام اور ایمان اس کی ابا کرتا ہے، اور ہمارا معاشرہ اس سے انکاری ہے، اور انشاءاللہ اس حوالے سے ہماری آج کی ملاقات رہے گی۔ آپ کو جب معراج پہ لے جایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ نے وہاں کے واقعات میں سے ایک واقعہ بتایا کہ مجھے جب جہنم دکھائی گئی تو وہاں جہنم کا اکثر حصہ عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اگر آج کا زمانہ دور ہوتا، لوگ ہوتے، تو شاید خواتین کا لب و لہجہ کچھ اور ہوتا، میڈیا کسی اور رخ میں لے کے جاتا، لیکن وہ لوگ اللہ کے بندے تھے، ڈرنے والے تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، آپ کی تربیت میں پلے ہوئے تھے۔ خواتین نے فوراً پوچھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچنے کے لیے تو کلمہ پڑھا ہے، اگر پھر یہی حال رہنا ہے تو ہمیں وہ سبب، وہ وجہ بتا دیں کہ جس کے ارتکاب کی وجہ سے ایک عورت جنت سے نکل کر کے جہنم میں چلی جاتی ہے، دنیا بھی چولہے پہ، تندور پہ اور آگ پہ، اور آخرت میں جہنم میں جلے، تو ہمیں اس سبب کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے موٹے موٹے 3 سبب بتائے۔ پہلی چیز تکفرن باللہ، کہ تم سے
اللہ کی بے شمار ان گنت نعمتوں کو گنا تو نہیں جاتا، لیکن کوئی ایک کمی آ جائے معمولی سی تو آپ فوراً اللہ کی انکاری اور ناشکری ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ خوبی آج کل مردوں میں بھی بہت زیادہ آ گئی ہے، اکیلی عورتیں اس میں نہیں ہیں۔ یعنی یہ بیماری اتنی وائرل ہوئی ہے کہ ہم رب کا کھا کے اللہ کی نعمتوں میں جی کے ساری زندگی شکووں میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ رب شکر کے لیے۔ دوسری چیز وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، آپ کا جو بھی زندگی میں ساتھی رہتا ہے، باپ ہو، بھائی ہوں، بیٹے ہوں، اور بالخصوص شوہر، ان کی نیکیوں کو بھلانے میں آپ منٹ لگاتی ہیں۔ اور تیسری چیز وَتَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، آپ کے ساتھ پورا زمانہ پوری زندگی کو نیکی کرے، ایک جگہ پہ تھوڑی سی اونچ نیچ ہوئی نہیں تو آپ کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے تو آپ سے کبھی بھلائی دیکھی نہیں۔ یہ لفظ ہلا کے رکھ دینے والی ہیں، دکھی کر دینے والی ہیں کہ جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے۔ قرآن مجید نے اور بھی اسباب بتائے ہیں، اور آج میں کوشش کروں گا کہ کتاب اللہ نے، سنت رسول اللہ نے، شریعت مطہرہ نے عورت کو جہنم سے بچانے کے لیے جو کاوشیں کی ہیں اور جنت میں بھیجنے کے لیے جو اس نے اہتمامات کیے ہیں، اور دنیا میں اس کے گھر کو اور تعلق کو جنت نما بنانے کی جو کوشش کی ہے، اس کو ایک نظر دیکھا جائے، اور پھر جا کر کے ان کے یہ بھونڈے نعرے، فضولیات اور لغویات، توہین رسالت، توہین رب باری تعالی، رب ذوالجلال، اس کے اوپر اگر حکومت نوٹس نہیں لے رہی اور یہی نیا پاکستان ہے تو رب کے لیے اس وقت سے ڈریے کہ جو وقت آج ہم یورپ میں دیکھ رہے ہیں، غیر مسلم ممالک میں دیکھ رہے ہیں، جہاں ان کے باپ کی شناخت نہیں بچی، جہاں ان کے حلالی ہونے کا کوئی انہیں یقین نہیں رہا، رب کے لیے ایسی چیزوں کو ابھی چھید چھوٹے ہیں تو روک لو۔ جن کے ہاتھ میں قانون ہے، کنٹرول ہے، اگر آپ یہ اسلام کو چیرنے، پھاڑنے، کاٹنے اور مسخ کرنے کے لیے بطور پراپوگنڈا اس کو ڈال رہے ہیں اور آپ کے ایجنڈے میں شامل ہے تو نظر ثانی کیجئے۔ یہ کوئی چھوٹا مذاق نہیں ہے کہ 9 سال کی تھی، وہ 50 کا تھا، میرا منہ بند کر دیا گیا، اس کی آواز آج بھی سنی جاتی ہے۔ یہ جملے اپنے پاس رکھیے، اپنی بیٹیوں اور اپنی اولادوں کے لیے رکھیے، اپنے کسی بڑے کو کہیے جس ہستی کو پوری دنیا فالو کر رہی ہے اور دل و جان سے عزت دے رہی ہے، کل تلک فرانس کے گماشتے، ڈنمارک کے، یورپ کے وہ بد تہذیب لوگ جو بولتے تھے، آج آپ نے اپنی ہی حکومت میں اپنے سائے کے نیچے یہ سب کچھ کہلوانا شروع کر دیا ہے، تو پھر یہ مساجد و مدارس پہ جو پابندی ہے اسے بھی دیکھیے ذرا۔ رب کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، اور ان کو یہ سبق پڑھائیے کہ اسلام نے عورت کو کیا سمجھایا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 49 ہے، جسے اللہ نے قرآن مجید میں مختلف الفاظ سے کئی جگہ پر دہرایا ہے، اور وہ لفظ یہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ یہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، لوگوں یاد کرو، اور بالتبع پوری امت کو کہا جا رہا ہے، جب ہم نے تم کو فرعون اور اس کی آل کی ظلم و تشدد سے تمہیں نجات دلائی تھی۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ ایک جگہ ہے، یہاں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ کیا کرتے تھے وہ؟ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، انہوں نے تمہیں انتہائی گرا ہوا، گھٹیا، دردناک، خوفناک، عبرتناک، ہلا دینے والا عذاب دے رکھا تھا۔ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بچوں کو، جوانوں کو، مردوں کو، اولاد کو، نر کو کاٹ ڈالتے تھے، مار دیتے تھے۔ لوگوں، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا یوں قتل کے بچوں سے بدنام نہ ہوتا، یوں قتل
کہ بچوں سے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ یہ جو نصاب باہر سے لا کے ایجنڈے دیے جا رہے ہیں، اگر یہ وہ کر لیتا تو بچوں کو ڈائریکٹ مار کے گردنیں اتارنے کی ضرورت پیش نہ آتی، ان کے ذہن معاف کیے جاتے، ان کی برین واشنگ کی جاتی، اور چلتے پھرتے بت تو رہتے لیکن ان کی مردانگی ختم کر دی جاتی۔ جس قوم کے مرد مار دیے جائیں، یا ان کی مردانگی مار دی جائے، یا ان کی غیرت اور جرت اور حمیت مار دی جائے، یا ان کی آبرو اور ناموس کو دبا دیا جائے اور بغیرتی انجیکٹ کر کر کے انہیں بالکل بے حس کر دیا جائے، تو پھر اس معاشرے کی وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، عورتوں کے سر اٹھائے جائے، انہیں زندہ رکھا جائے، اس سے بڑی دنیا کی بربادی کوئی نہیں ہے۔ آج جس معاشرے میں مرد کو مرد ہوتے ہوئے بھی مرد نہیں رہنے دیا گیا، اس میں اور ہیجڑے میں کوئی فرق نہیں رہا، نہ اس کو غیرت آئے، نہ وہ جرت پکڑے، نہ وہ قوام بنے، نہ عورت کو پھسلنے اور گرنے سے روک سکے، نہ اس کو اس کے نفع اور نقصان کی بتا سکے۔ تو فرعون کے زمانے میں یہ ہوا، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ اس دنیا کی بہت بڑی ایک آزمائش تھی جس سے تم دوچار کر دیے گئے۔ حضرات آئیے اپنی سوسائٹی میں ذرا دیکھیے، میں خواتین سے بالخصوص مخاطب ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں مرد مر گیا ہے اور عورت بیوہ ہے، دکھ ہے مگر اتنا نہیں، دکھ ہے کوئی شک نہیں مگر اتنا نہیں۔ باپ مر گیا ہے، بچی یتیم ہے، بہت بڑا دکھ ہے لیکن اتنا بھی نہیں۔ بھائی مر گیا ہے، بہن زندہ ہے، اور اس حالت میں اس بیچاری کی جو زندگی گزر رہی ہے قابل افسوس ہے مگر اتنی بھی خوفناک نہیں۔ اور اگر بیٹا مر گیا ہے، ماں زندہ ہے، اس کی جو حالت ہے بڑی دردناک ہے مگر اتنی بھی نہیں کہ جتنا گھر میں بیٹا بھی زندہ ہو، بھائی بھی زندہ ہو، باپ بھی زندہ ہو، شوہر بھی زندہ ہو اور نہ ہونے کے برابر ہو، اس کی سنی نہ جائے، اس کی مانی نہ جائے، اس کے ڈر اور روب اور اس کے قوام، اس کی جرت اور ہیبت اور غیرت، اس کی ناموس اور اس کی حفاظت کے جو پہلو اللہ نے اس کو عورتوں کے اوپر ترجیح دی ہے، طاقتور بنایا ہے، اور بے شمار مسائل میں اس کو اللہ نے فضیلت سے نوازا ہے۔ اگر عورت اس کو تسلیم نہیں کر رہی ہے تو سمجھیے کہ یہ مرے ہوئے شوہر سے بدترین سزا میں مبتلا ہے، اور اس کی زندگی میں اسے سزا دی گئی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر، اپنے ہاتھوں سے اپنا مرد، اپنے ہاتھوں سے اپنی غیرت، اپنے ہاتھوں سے اپنی باڑ، اپنے ہاتھوں سے اپنا نگران اس نے قتل کر لیا اور مار لیا ہے۔ وہ چل پھر تو رہا ہے لیکن مرے ہوئے مردوں کی طرح، جیسے وہ اٹھ کے کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ بھی کہنے کے قابل نہیں رہا۔ تو پھر عورت کو سوچنا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ہی رمضان کی راتوں کا تذکرہ کر کے عورت کی شان کو بڑھایا ہے۔ پہلی قومیں جب روزہ رکھ لیتی، اگر مغرب کے وقت انہوں نے افطاری کے بعد نیند آ گئی ہے، سو گئے ہیں، تو انہیں سحری کا ٹائم نہیں ملتا تھا، اور بڑا کچھ تھا، روزہ لمبا کر دیا جائے، پورا رمضان میں میاں بیوی کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن جب دین اسلام آیا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو، مرد کو جس حسن سے نوازا، فرمایا گیا احل لکم لیلۃ الصیام، رمضان اور روزے کی راتوں میں تمہارے لیے اب حلال ہے الرفث الی نسائکم، اللہ نے یہاں عورتوں کا نام لیا ہے، تمہاری خواتین، تمہاری اہل خانہ، تمہاری زندگی کی یہ شریکات، شریکہ حیات کے ساتھ تمہارا ازدواجی تعلق حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ حضرات بات اتنی ہوتی تو میں اس پہ اور کئی باتیں کرتا، لیکن یہاں قرآن مجید نے الرفث بولا، اگر تو یہ نکاح کے ساتھ ہے تو یہ دنیا کا خوبصورت تعلق ہے، اور اس تعلق میں بھی رب نے کیا بولا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت کو جنت نما گھر دینے کے لیے، قیامت کے دن جہنم سے بچانے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے عورت کے جسم کے پردے کا سر سے لے کے پاؤں تلک اس کی حفاظتوں کا جہاں اہتمام کیا ہے، اس سے بھی بڑھ کے خوبصورت اس کو لباس دیا، اور وہ لباس عورت کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے مرد ہے۔ ہن لباس لکم، اللہ نے یہاں عورت کو مقدم کیا ہے۔ مرد تیرے معاشرے میں، تیرے گھر میں، تیری گلی محلے اور سوسائٹی میں تیرا پردہ تیری عورت ہے۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کے لباس ہو۔ حضرات کتنا بڑا خوبصورت سسٹم ہے۔ جو ماں بہن اس چیز کو اپنا رہی ہے مبارک ہو، جو نہیں وہ فکر کرے کیا ہے لباس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس امت مسلمہ کو دیا بڑا با کمال ہے، وہ الگ موضوع ہے، میں کبھی چلاؤں گا زندگی رہی، لیکن فی الحال یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کپڑے تو خوبصورت پہنے ہوئے ہیں، لے کے مرد نے دیے ہوں، مہنگے سے مہنگا لباس زیب تن کیا ہوا ہو، مرد نے لے کے دیا ہو، مگر جس مجلس میں بیٹھے اپنے مرد کو وہاں ننگا کر کے رکھ دے، مرد جس مجلس میں بیٹھے اپنی بیوی کو ننگا کر کے رکھ دے، کیا فائدہ ایسے لباس کا؟ اور یہ ہمارے گھروں میں چل رہا ہے، جہنم میں جانے کا ایک بہت بڑا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیشگی اس کے اوپر جو ہے وہ وارننگ دی ہے، سمجھایا ہے کہ یہ چیزیں اسے کنٹرول کرو۔ لباس جسم کو ڈھانپتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے 10 عورتیں بیٹھی ہیں، 9 عورتوں نے اپنے شوہروں کی بدخوئی کی ہے۔ شوہر کام پہ ہے، بیوی گھر ہے، اس کے گھر کوئی ملنے آئی ہے یا یہ گئی ہے، جو چٹا ننگا ہے کھول کے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ جتنا مرضی معزز بنتا پھرے، سر پہ پگڑی، شملہ، ٹوپی، بڑی خوبصورت زلفیں، بال، لیکن اسے کیا علم کہ اسے تو ننگا کر دیا گیا ہے۔ پردے میں رہنے دو، پردے کی بات ہے۔ یہی کیفیت مرد کی ہے یاروں کی مجلس میں نہیں۔ اگر جہنم سے بچنا ہے، دنیا میں گھر جنت نما بنانے ہیں، تعلق خوبصورت رکھنے ہیں، عزت غیرت اور حیا کو سنبھالنا ہے، تو ایک دوسرے کے لباس بن جائیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں پوری شریعتوں کو پڑھ کے دیکھا، اتنا خوبصورت جملہ ادا کہیں نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، عورتوں کے خاص ایام کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ حضرات پوری دنیا میں کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی دنوں کا فرق نہیں ہے، مگر یہاں اسلام نے عورت کے وجود کو اتنا سنبھالا، کیا بولا کہ یہ عورتوں کے ایام کل ہوا عذاب، ان کو کہیے یہ بڑے دکھ، بڑی درد، بڑی تکلیف کی بات ہے، یہ بیماری ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ان ایام میں آپ جتنے مرضی مر رہے ہوں، حالات جتنے مرضی دگرگوں، کیفیت جتنی مرضی مضطرب ہو، آپ نے ازدواجی حقوق میں عورت کو چھٹی دے دینی ہے۔ لکھا ہوا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے مرد سے بھی چھٹی دلا دی، آزادی دلا دی، تیرا پردہ بھی رکھا، حیا بھی رکھی، پردے میں لفظ رکھے، اور باپرد طریقے سے بات واضح بھی کر دی، اور اللہ نے تجھے اپنی بندگی میں نماز سے اتنے دن چھٹی دے دی۔ رب سے آزادی مانگنی ہے تو ملی ہوئی ہے، جا پتا کر جن کے لیے آزادی مانگ رہی ہے، جن کے کہنے پہ بول رہی ہے، جن کے کہنے پہ ناچ رہی ہے، وہ تیرے 30-31 دنوں میں سے کسی دن کا حیا نہیں کرتے۔ انہیں کوئی غرض نہیں کہ تو زندہ ہے، تو مردہ ہے، انہیں بس جسم چاہیے، وجود چاہیے، لاشا چاہیے، انہیں اپنی ظاہری تسکین چاہیے۔ مگر یہاں کہا کہ یہ تیری ہے، 7 دن ہے، 5-6 دن ہے، 4 دن ہے۔ جب میں نے نماز میں چھٹی دے دی ہے، جب میں نے اس کو روزے میں آزادی دے دی ہے، جب میں نے عبادات کے اندر اس کو ڈھیل دے دی ہے، تو تم بھی اس کا خیال رکھنا، اور گھریلو کام کاج کے اندر بھی یہاں اشارہ ملا کہ ان کا لحاظ رکھنا، اور پھر کھل کے کہا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان دنوں میں قریب بھی نہ جانا جب تک یہ صاف نہ ہو جائیں۔ اور فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب اس بیماری سے بھی ان کی جان چھوٹ جائے، یہ نہا بھی لیں، صاف ہو جائیں، فریش ہو جائیں، نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں، اور اپنے لباس وضع قطع سنوار لیں، پھر اس کے بعد آپ کو اجازت ہے فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ،
پھر بھی ان کی قربتیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کے وہ قوم لوط کی طرح بگڑے نواب بن کے نہیں، صرف اپنی جنسی تسکین کے لیے ان کے وجود کو کھلونا نہیں سمجھنا، بلکہ جو رب نے تمہیں جتنی شریعت نے اجازت دی، اس سے بڑھ کے پردے میں کیا بات ہو، کیا عزت رکھی جائے، کون سی آزادی مانگتی ہے اور عورت؟ آگے بڑھیے۔ اور میں یہاں کہنا نہیں چاہتا تھا، بچے بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، لیکن دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ کھلے عام جب اللہ، قرآن، رسول اور شریعت کو استہزاء کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان خواتین کی رپورٹیں یہ ہیں، میرا رب معاف کرے، کہ عمر کے اس حصے میں اس گندگی جس کے لیے اجازت مانگتے ہیں، ان کے پخانے کنٹرول نہیں ہوتے، یہ ان کی حالت کر رکھی ہے ان ظالموں نے۔ یہ اسلام ہے جو اس کے اوپر سزا رکھتا ہے کہ ان ایام میں اگر غلطی سے بھی قربت ہوگی ہے تو اتنا تیرے اوپر فائن ہے، اتنا جرمانہ ہے، اتنے سونا دے، تمہیں پتہ لگے کہ جرم کیا ہے، تو نے غلط کیا ہے۔ تیرے رب نے جس قدر عورت کی سائڈ سیف کی ہے، عورت کو علم ہی نہیں ہے۔ مزید چلتے ہیں، میرے ساتھ سورۃ البقرہ آیت نمبر 223 ہے۔ یہ کہنے کے بعد 222 میں کہ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، رب نے کھل کے بتایا، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیت ہیں، فصل ہیں۔ فصل کو برباد نہیں کیا جاتا، اکھاڑا پھچاڑا نہیں جاتا، اس کے حدود اربع بننے وٹیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے اندر فصل، کھیتی، بیج کا لحاظ رکھا جاتا ہے، نہ اس کو ڈبو دیا جاتا ہے کہ پانی اچھلتا پھرے، پورے وتر کے ساتھ آب و ہوا موسم کا لحاظ رکھ کے کورے سے، گرمی سردی سے بچانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہاں فصل کاشت کی جاتی ہے، پھل اور اناج حاصل کیے جاتے ہیں۔ جو میں نے حکم دیا ہے، پھر بھی پردے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہاری کھیتی ہے، جہاں سے تمہیں اناج ملے، اولاد ملے، بیٹے ملیں، بیٹیاں ملیں، آپ نے عورت کے ساتھ تعلق ایام پاکیزگی میں بھی وہیں تک رکھنا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے قرآن کیا کہے؟ مردوں کو وحشی ہونے سے بچایا، اسے ڈنگر یا ڈھور نہیں بنایا، اسے کوئی وہ خود ساختہ شیر قرار نہیں دیا، اسے جنگلی سور اور ریچھ نہیں بنایا، اسے بندر یا کتا نہیں بنایا، اسے بڑا سمجھدار اور عقل مند اور دانا بینا بنایا، تو تیرے لیے بنایا۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ سارے احکام کس کے لیے؟ سمجھایا تو مردوں کو جا رہا ہے، سائڈ کس کی سیف کر رہا ہے؟ اسلام عورتوں کی سیفٹی کون دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ، یہ میں ترتیب سے آیات لے رہا ہوں، موضوع کے اعتبار سے نہیں لے رہا، تاکہ عورت کو پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ یہی بات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 226 میں کہتے ہیں کہ اگر کسی وقت مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، سوئنگ آتے رہتے ہیں، بندہ چینج ہوتا رہتا ہے، بیرونی اثرات، اندرونی اثرات، جسمانی بیماری، دکھ درد، حالات و واقعات بدلتے رہتے ہیں، تو ایسے میں اگر کوئی معاملہ بن گیا ہے، مرد سمجھتا ہے کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، شریعت کہتی ہے کہ تھوڑا ذرا دور ہو کے دیکھ لے کہ تیرا گزارا ہوتا بھی ہے۔ اس کو نا لوگوں نے مردوں کے خلاف بہت بڑی دلیل گنا ہے، اور عورت کو مظلوم بنا کے پیش کیا ہے کہ جناب اسلام ایلا سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا 1 مہینے کا، اور 1 مہینہ 29 دن جب ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس لے لیا۔ کہا گیا جی ابھی تو 30 دن نہیں ہوئے، تو آپ نے کہا مہینہ 29 کا بھی تو ہوتا ہے، یعنی کم سے کم لمٹ میں اسے رکھا۔ یہ ایلا تھا کیا کہ آپ نکاح میں رہتے ہوئے اپنی بیوی سے دور ہو جاتے ہیں، اسے بھی اگر کہیں غلطی ہے تو تھوڑا احساس اور ادراک ہو جائے کہ کیا اس کے بغیر میرا گزارا ہے، اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا جائے گا، نہ مرد بنائے گی نہ عورت بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، اگر یہ تم سے ہو بھی گیا ہے تو یہاں سے مفسرین نے جو ایک اشارہ لیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عورت کی قوت برداشت 4 ماہ ہے۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمر لا بنایا تھا، ساری دنیا کے فوجیوں کے حق میں ایسے نہیں چلا گیا کہ 4 ماہ کے بعد مرد کو، فوجی کو، جتنا مرضی معاملہ بگڑا ہوا ہو، بارڈر پہ فوجیں لگی ہوئی ہوں، اسے چھٹی ضرور دی جائے گی۔ کیا قرآن اس سے بھی بڑھ کے آپ کو کوئی نرمی دے؟ پتہ کیجئے دنیا 3 سال واپس نہیں آتی، عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، جو رویے برتے جاتے ہیں،
یہ محاذ کو بھی سنبھالتا ہے، بارڈر کو بھی دیکھتا ہے، یہ غیرت اور جرت بھی برقرار رکھتا ہے، یہ گھر کی عزت بھی برقرار رکھتا ہے، عورت کو انتظار کرواتا ہے۔ لیکن اگر آپس میں کہیں معاملہ ہے ایلا کا تو ایک دوسرے سے گھر میں رہ کے پردے کے ساتھ دوری اختیار کرنا ایلا کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کی اجازت ہے، کبھی کوئی مسئلہ بنے اس کو اختیار کیا جائے تاکہ اس درد کا پتہ چلے کہ جب مستقل ایک دوسرے سے دور ہو گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجہ کیا نکلے گا۔ اگر شوق پورا کرنا ہی ہے دوری کا تو ذرا گھر میں رہ کے چار دیواری میں رہ کے کر کے دیکھ لیجئے، اجازت دیتے ہیں۔ ضروری تو نہیں ایک دوسرے سے تعلق کاٹ کے طلاق کا رنگ اختیار کر کے پھر ہی جانا ہے۔ اور پھر مالک نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 231 میں پھر عورتوں کو کہا، اور سنیے مردوں کو حکم ملا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ۔ لوگوں اگر حالات الا سے بڑھ جائیں اور آپ ضروری سمجھ رہے ہیں کہ عورت سے دوری ہی اختیار کرنی ہے، گہر جہنم کدہ بن گیا ہے، دردناک کہانیاں دے رہا ہے، جنگ اور لڑائی کا معاملہ ہو گیا ہے، تو کیا اس کو گلے کا پھندا بنا لیں؟ شریعت کہتی ہے نہیں، مرد کو حق ہے، اصل ہے کہ وہ طلاق دے لے، اور طلاق صرف ایک دے گا تاکہ کل کو کسی کا محتاج نہ رہے اور اس کی بیوی کو کسی کے پاس جا کر کے حلالے نہ نکلوانے پڑے، پردہ بھی رہے، عزت بھی رہے، غیرت بھی رہے، معاملہ بھی حل ہو جائے۔ اور پھر اس کو 3 مہینے ٹائم دے دیا، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور یہ اپنی عدت پوری کر چکی، عدت کے اندر اندر ہیں، آپ لوٹانا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اچھائی اور بھلائی کے ساتھ ان کو رکھیے، اچھائی اور بھلائی کے ساتھ۔ اور اگر ان کو چھوڑنا ہے او سرحوہن بمعروف، چھوڑنا ہے تو معروف اسلامی طریقے سے چھوڑیے، لٹکائیے مت۔ ہم اس کو اس کے مائکے بھیج دیتے ہیں، کئی مہینے لے کے بھی نہیں آتے، نان نفقہ حالات کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی، وہ بیچارے تنگ آ کے کہتے ہیں چلو جی یہ ساڑھے نال کچھ کرو، جو کرنا ہے فارغ کرنا ہے فارغ کرو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اب میں ایسے ہی لٹکاؤں گا، میں بتاؤں گا میں مرد ہوں۔ یہ مرد نہیں اللہ نے گنا، مرد کو کہا ہے کہ اگر طلاق دینی ہے تو طلاق دے، اچھے طریقے سے فارغ کر، رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھ۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، کیونکہ زندگی میں جو ایک دن چلا گیا دوبارہ نہیں آنا، اس کے دن، اس کی زندگی، اس کی جوانی برباد مت کریں۔ اگر آپ کو نہیں اچھی لگ رہی، نہیں رکھنا چاہ رہے تو اسے آزاد کر دیں، اس سے بڑی بھی کوئی آزادی ہوگی؟ کیجئے پتہ دنیا میں جا کے کہ خود رب کہہ رہا ہے، رب سے آزادی مانگی جا رہی ہے جو رب پہلے ہی دے چکا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اللہ کہتے ہیں جو مرد ایسے کرے گا دنیا کا ظالم ترین انسان ہے۔ تمہارے کہنے سے پہلے رب نے اس کو رگڑا لگایا ہے اور روکا ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو اور نشانیوں کو مذاق مت بنائیں، جھگڑے تمہارے ہوں اور ہمارا قانون توڑتے پھریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آیت نمبر 232 میں مزید واضح کیا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے چکے اور وہ اپنی عدت پوری کر چکی ہوں، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اگر دوران عدت رجوع کرنا چاہتی ہیں تب بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا، اور رکاوٹ ڈالنی بھی نہیں چاہیے۔ عورت کو اتنی آزادی دی ہے، اتنی آزادی دی ہے، آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ 90 دن تلک نہ مرد نکالے گا نہ سسرال نکالیں گے، وہ اپنے اسی گھر میں شوہر میں رہے گی، عدت وہی ہے، اور آزاد ہوگی ان دنوں میں، کس حوالے میں؟ بننے میں، سنورنے میں، اپنے آپ کو تر و تازہ اور فریش رکھنے میں، اپنی غلطیوں پہ نظر ثانی کرنے میں۔ رجوع کرنا چاہتی ہے مرد کے ساتھ، مرد کو راضی کر لے، وہ راضی ہو کے رجوع کر لیتے اس کی۔ اور اگر عدت گزر گئی ہے، والدین لے آئے ہیں، یہ دوبارہ چاہتی ہے کہ اسی کے ساتھ نکاح ہو جائے اور وہ بھی کرنا چاہتا ہے، تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر وہ معروف اسلامی طریقے سے نکاح میں دوبارہ آنا چاہتی ہیں نئے حق مار نئے گواہوں کے ساتھ، تو آپ انہیں روکیے مت، منع مت کیجیے، کتنا سیف کہ اس کا گھر، اس کا مستقبل، اس کا فیوچر سیف رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کی خطبہ اور منگنی کے اصول بیان کیے۔ جاؤ پوری دنیا میں 100 آدمی منگنی کر رہی ہے، ٹوٹ رہا ہے، منگنی پہ منگنی ہو رہی ہے، پہلا اصول دیا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ کسی کی منگنی پہ منگنی کرے،
وہ کسی کی بولی پہ بولی دے، وہ کسی کی آواز پہ چڑھتی لگائے، وہ کسی کی نسبت کے اوپر توڑ کے اپنی نسبت، وہ کسی کے بیانے پہ اپنا بیانہ ڈالے، کسی کے سودے کیے ہوئے سودے پہ سودا کرے۔ نہیں، دنیا میں اعلان کر دو نسبت ہو گئی ہے، ہم فلاں کے ہیں، فلاں ہمارا ہے، اور اس کے اندر کافی سارے اصول کے ایام عدت میں آپ واضح طور پہ یہ پیغام نہ بھیجیں۔ کیا تھا یہ اس سے جان چھڑا کے کہیں اور آلریڈی جانا چاہتی تھی، تو صبر اور حوصلے کے ساتھ، اور اسی طرح لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، نکاح پہلے ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی یا ہو بھی گئی ہے اور آپ نے قربتیں اختیار نہیں کی، تنہائی اور خلوت میں نہیں گئے، اور کوئی معاملہ اس نوعیت کا ہے کہ بات نہیں چل سکتی، اور آپ طلاق دینا چاہتے ہیں تو طلاق کی اجازت ہے، دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں دوری کی اجازت ہے، منع نہیں کیا شریعت نے۔ اور حق مہر کا جو معاملہ ہے وہ بھی ابھی طے نہیں ہوا، چلیں ٹھیک ہے، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ، تو پھر آپ ان کا جو حق مہر اگر طے کیا ہوا تھا وہ بھی دے سکتے ہیں، کوئی مال و متاع اور حوصلے کے لیے، ہمت کے لیے۔ ہمارے ہاں تو غیرت پکڑ لی جاتی ہے نا جی، طلاقاں دیتیاں نے اسی انہاں دے سوٹ تک موڑ، تو نہیں، شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، بڑے ٹائم پہ اگر آپ ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں تو اچھے طریقے سے ہو جائیں، اور یہ جو اتنی دیر وقت لگا، سارا کچھ لگا، مرد صاحب مال ہے، صاحب دولت ہے، تو یہ اس کے اندر کوئی نرمی والا معاملہ دکھائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عورت کا جو مقام بیان کیا ہے قرآن میں اس کو ذکر کرنے لگا ہوں، اور یہ سورہ آل عمران ہے۔ عورت آزادی مانگ رہی ہے اللہ سے، اور اللہ نے اسے کیا بنایا اسے علم ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں اس دنیا میں رکھی ہیں نا کہ جن کے اندر کشش ہے، سب سے زیادہ کشش اللہ نے عورت میں ڈالی ہے۔ ابھی بھی اللہ سے کچھ اور مانگے گی؟ ترتیب دیکھیے قرآن مجید کی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، ہم نے انسانوں میں، مردوں میں شہوت رکھی ہے۔ لفظ شہوت کو ہم نے برا بنا دیا ہے، وگرنہ یہ شہوت فطرتی چیز ہے، یہ اشتہا سے ہے، یہ چاہت سے ہے، یہ رغبت اور تمنا سے ہے۔ اور قرآن مجید نے جب نفسوں کی بات کی ہے تو تشتہی کا لفظ بولا ہے، اشتہا۔ جنت میں بندہ جو جو مانگے گا، جنت شہوات کی جگہ اللہ نے بنائی ہے، دنیا ضروریات کی جگہ ہے، مگر اس میں ویرائٹی رکھی ہے کہ تمہیں جنت میں کیسے نظارہ کروایا ہے کہ جنت میں یہاں تمہارا من کرتا ہے، وہ من پورا نہیں ہوتا، من کی مراد پوری نہیں ہوتی آرزو، لیکن جنت میں تمہارا من جو چاہے گا وہ مل جائے گا، جو خواہش کرو گے وہ سامنے ہوگی، فوری پوری کی جائے گی۔ لیکن دنیا کے اندر میں نے عورت کو ضرورت رکھا ہے، مرد کو ضرورت رکھا ہے۔ دیکھیے اگر عورت نہ ہوتی، ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ضرر سے ہے، ضرر نقصان کو کہتے ہیں۔ اگر اکیلے مرد ہوتے دنیا چل جانی تھی، لیکن نقصان تھا کہ فصل نہیں رہنی تھی، نسل نہیں بننی تھی، گزارے ہو جانے تھے۔ اکیلی عورت ہوتی، جس گھر میں اکیلی عورت رہتی ہے گزارا ہو جاتا ہے، لیکن بدنامی بھی آتی ہے، باتیں بھی آتی ہیں، 100 جملے بھی سننے پڑتے ہیں، اور ضروریات زندگی جو ہیں وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہیں، معقولیت نہیں ہوتی، فصل نہیں ملتی، نسل نہیں ملتی، اولاد نہیں ملتی، سہارے نہیں ملتے، گزارے پھر بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دنیا کو ضرورت کی جگہ بنایا کہ جو چیز تیرے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، ہم تیرے وہ ضرر کو پورا کر دیتے ہیں۔ ضرورتیں پوری کر لو دنیا میں، خواہشات ہم آگے پوری کر دیں گے۔ دنیا میں ہماری مان کے آؤ، اگلی زندگی میں ہم تمہاری مانتے چلے جائیں گے۔ یہاں قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ، مردوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہم نے مزین کر دیا ہے، خوبصورت، حسین و جمیل بنا دیا ہے۔ کن چیزوں کو؟ من النساء، اللہ نے سر فہرست عورت کو رکھا ہے، اس کے بعد کہا ہے والبنین، بیٹے، پھر والقناطیر المقنطرہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ اگر قنطیر بھی بولا جاتا تو کافی تھا، لیکن رب والقناطیر، خزانے ہی خزانے، مجموعے ہی مجموعے۔ اور بندہ نا ایک آدھے بینک بیلنس سے نہیں بھرتا، اس کی کوشش ہوتی ہے ایک کمرے سے رہنا، تو ایک کمرے میں ہی ہے، اور وہ بھی ایک بیڈ پہ ایک چارپائی ہے، بیٹھنے کی جگہ ایک کرسی ہے، تیری میری اصل جگہ ایک مصلی، یہ 2 فٹ 4 فٹ کی 2 بائی 4 کا مصلی کافی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہ زندگی گزار دی تھی۔
اسی پہ زندگی گزاری ہے. نماز پڑھتے ہیں تو سجدے کے لیے جگہ نہیں بچتی کیونکہ اہلیہ اس پہ لیٹی ہے. اہلیہ لیٹ گئی ہے تو سجدے کی جگہ نہیں بچتی. یہ تھی زندگی میرے محبوب کی. چاہتے تو جنت کے محل مل جاتے مگر آپ شہوات کی طرف نہیں گئے, ضروریات تک رہے ہیں. اور ہمیں بھی یہ سبق دیا گیا. دوسرے نمبر پہ بیٹے, تیسرے نمبر پہ سونے اور چاندی کے ڈھیر, چوتھے نمبر پہ والخیل المسومہ, نشان زدہ جنگی گھوڑے. مفسرین نے یہاں ہر قسم کی نئے دور کی سواری لکھی ہے. ٹیگ لگے ہوئے, یہ فلاں گاڑی ہے, یہ فلاں گاڑی ہے, یہ فلاں گاڑی ہے, یہ فلاں ماڈل ہے. والانعام, یہ کثرت کے ساتھ چپائے اور جانور. والحرث, اور کھیتی. یہ کھیت دیکھ کے, زمینیں دیکھ کے چودھری کہلاتا ہے, ذمہ دار کہلاتا ہے. یہ جانور دیکھ کے بزدار کہلاتا ہے. آپ کو پتہ ہے بزدار کا معنی کیا ہے؟ بکریوں والے. ریوڑ بہت عزت سمجھی جاتی ہے کہ جناب یہ قبیلہ, یہ برادری, ان کے اتنے وہ ہیں, یہ اونٹوں والے ہیں, یہ فلان ہیں, یہ بکریوں والے ہیں, ان کے اتنے باڑے ہیں, ان کا وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے ذکر کیے, کہا ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کا مال ہے, بس یہ دنیا کا مال ہے. اور دنیا کے مال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی, کہا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, اس کائنات کا سب سے بڑا تحفہ اور گفٹ اور مہنگا مال جو ساری دنیا بیچ کے بھی نہیں خریدا جا سکتا ہے, کہ عزت دار بیٹی, بہو, بہن, بیوی کو, تو وہ عورت ہے. آپ کا ریٹ لگایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے, غیرت مند, با حیا, عزت اور آبرو والی, جو گھر کو جنت نما بنا دیتی ہے, جس کے لیے آخرت میں جنت ہے, اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. اور یہ آزادی مانگ رہی ہے ایک رات کی قیمت لگوانے کے لیے, آزادی مانگ رہی ہے ایک گھنٹے کی قیمت لگانے والوں کے لیے. یہ لائف ٹائم تیرا, مرتے دم بھی جاتے ہوئے بوڑھی ہو کے ہڈیاں رہ گئیں. پتہ ہے جنازے میں کیا کہا گیا؟ اللہم ابدلہ دارا خیرا من داری. اللہ دنیا میں اس کی کوٹھیاں چھوٹی تھی, محلات چھوٹے تھے, یہ بنگلے چھوٹے تھے, جنت والے اصل بنگلوں میں تبدیل کر دے. وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ. دنیا میں ایک عورت کے 60 رشتوں سے تعلق ہوتے ہیں جب پیدا ہوتی ہے. اللہ یہ 60 رشتوں میں پوری طرح محبتیں نہیں مل سکیں, عزتیں نہیں مل سکیں, جو کمی بیشیاں رہ گئی ہیں, ان 60 رشتوں کو جنت کے اندر اس کو دے دے, اور ان کو اس سے بہترین بنا کے تبدیل کر کے, چینج کر کے, نیا کر کے پھر عطا کر. وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ. اللہ یہ شوہر کے قابل نہیں رہی تھی, اس کی ہڈیاں نکل آئی ہیں, یہ ہڈیوں کی مٹھ رہ گئی ہے. اللہ اس کے اعصاب, اس کا گوشت, اس کی جوانی نہیں, اللہ اس کا شوہر بھی ایسا ہو گیا ہے. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ. اللہ اس کو بہترین, خوبصورت, حسین ترین بیوی بنا کے, اس کے شوہر کو جوان ترین شوہر بنا کے جنت کے اندر ان دونوں کو پھر اکٹھا کرتا ہے. اس سے بڑھ کے بھی کوئی آزادی کچھ اور چاہیے؟ جاؤ ساری دنیا بیچ کے پلاسٹک سرجری کروا کے دیکھ لو, صرف چہرے کے تاثرات بھی تبدیل نہیں ہوں گے جو اللہ نے تیرے چہرے کے اوپر بڑھاپے میں بھی رکھے ہیں, جوانی میں بھی رکھے ہیں, بچپن میں بھی رکھے ہیں. اس رب سے آزادی مانگی جا رہی ہے. تو سورۃ الاسراء کا اور معراج کا پیغام کہ عورتیں جہنم میں زیادہ دیکھی گئی ہیں, ان کے بچانے کے لیے کتنی تدبیریں کی گئیں, اور قرآن نے جو کہا اسے سمجھیے. اسی طرح دنیا میں اگر اللہ نے مقام دیا ہے تو عورت کو دیا کس وجہ سے؟ وہ مہنگی ترین کیسے بنی؟ 4 چیزیں آپ نے فرمایا, ایو ممرأۃ, جو عورت, اب اس میں کوئی بھی آ سکتی ہے, آئیے ایڈمیشن لیجئے, اس جو ہے وہ نظریے کو لیجئے, اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں آئیے, اس کا جواب اور رزلٹ اللہ سے لیجئے. کہا جو بھی عورت صلت خمسہا, اپنی دن بھر کی مصروفیات میں سے 5 ٹائم اللہ کے لیے وقت نکال کے رب کے سامنے کھڑا ہونا سیکھ لیتی ہے. رب کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے؟ نماز سکھائے گی. اور بندوں کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے؟ نماز کے اندر تربیت سکھائے گی. آج تو بیٹی کو باپ کے سامنے کھڑا نہیں نہ ہونا آ رہا, آزادی. بہن کو بھائی کے سامنے کھڑا ہونا نہیں آ رہا, آزادی. اور ماں کو اپنے بچے کے سامنے کیسے رہنا ہے, کوئی پتہ نہیں, بوڑھی گھوڑی لال لگام, آزادی. بیوی کو شوہر کے سامنے کیسے رہنا ہے, کوئی پتہ نہیں, حیا نہیں, آزادی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کو رب کے سامنے، خالق اور مخلوق کے سامنے کھڑے ہونے کا فن، رکوع میں تھوڑا لفنے کا فن اور سجدے میں جھکنے کا فن آ جائے، اور اپنے حقوق کے لیے جو ناجائز ہو رہا ہے اس پہ ضرور بیٹھے دھرنا دے، ایک اکیلا رب پورا کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت پورا نہیں کر سکتی۔ یہ تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس نے نماز پڑھ لی، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رب کے حکم پہ رکھ لیے، اور بھوک اور پیاس محسوس کی اور سبق سیکھا روزے سے کہ بھوک لگے تو درد کتنی ہوتی ہے۔ بابا جی بھوکے ہوں، ان کی شوگر لو ہو تو اتنی تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ سسر اکیلا تیرے ہاتھ میں آ گیا ہے اور اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، اب یہ بچے بھی لائے، سبزیاں بھی لائے، کام بھی کرے، اور پہلے یہ کر لیں پہلے وہ کر لیں، اور وہ کبھی کچن میں بھوک کا مارا چلا بھی جائے تو سر جو ہے وہ اس کے اوپر پورا گھر اٹھا لیا جائے، روکو ابا جی نو، اب یہ جو ہے نا آگے بڑھنے لگے ہیں، تو نہیں نہیں نہیں، پھر تیرے روزے رکھنے کا فائدہ ہی نہیں۔ روزہ رکھایا ہی اس لیے تھا کہ تجھے بھوک اور پیاس کی قدر ہو، احساس لکن بنایا ہے، شہزادی بنایا ہے، اور فور مینی تیرے ہاتھ میں ہے، کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے، کھانا پینا ہر چیز، تو اس کو جیسے رب دیتا ہے تو بھی دینے والی بن۔ اور پھر وَحَسَّنَتْ فَرْجَهَا، شدید ترین گرمیوں میں بازاروں کے اندر دھوپ میں دھکے کھاتی، جھڑکیں کھاتی، دروازوں پہ دستک دیتی، ہر دروازے سے مختلف جملے سنتی، کہہ رہی ہے کہ میں بڑی کامیاب ہو گئی ہوں، نہیں، تیری ناکامی کا آغاز ہے۔ سمجھ جائیے، یہ 4 ڈیوٹیاں لگی ہیں صرف، رب کے لیے نماز، رب کے لیے روزہ، بندوں کے سامنے ادب، احترام اور بھوک اور احساس کا لحاظ، اپنی جسمانی تسکین کے لیے بے باکی نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری اور فرما برداری، 4 چیزیں اپنا لیجئے، دنیا جنت نما کر دی جائے گی، جنت تیرے لیے 8 دروازے کھول کے بیٹھی ہوگی۔ حضرات، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ افضلیت کے اعتبار سے گنتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، مریم بھی تو ایک عورت ہی تھی، ایک عورت تھی، اس کو یہ اتنی عزت کس نے دی؟ یورپ نے دی، عیسائیوں نے دی، یہودیوں نے دی، مجوسیوں نے دی، بدھ متوں نے دی، کسی سکھ نے دی؟ یہ امت مسلمہ ہے، یہ تیرا رب ہے جو کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، ساری دنیا کی حسین و جمیل عورتیں جو اس زمانے تک پائی گئی ہیں وہ اکٹھی ہو کر کے آ جائیں، تیرے پاؤں کو لگی ہوئی جوتے کو خاک کے برابر نہیں ہو سکتی جتنی پاکیزہ رب نے تجھے بنا دیا ہے، اور تجھے چن کے زمانے کی عورتوں پہ افضلیت دے دی۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بات آئی، سیدہ زینب کی بات آئی، سیدہ فاطمہ کی بات آئی، امہات المومنین کی بات آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فضیلت اور شرف کیوں دیا کہ انہیں دنیا داری دی تھی کہ چنیے سورۃ الاحزاب 21ویں پارے کا آخری صفحہ پڑھیے، آؤ ہم تمہیں دنیا دیتے ہیں، مال و متاع دیتے ہیں، چنیے کیا لینا ہے۔ انہوں نے دنیا نہیں چنی، مال و متاع نہیں چنا، آزادی مانگی تھی، وہ والی آزادی بھی نہیں، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری مانگی، غربت کو برداشت کیا، صبر اور حوصلہ اس کو لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں یہ بڑا واضح پیغام دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی عورتیں کافروں والی نہیں ہو سکتی اور کافروں والی عورتیں مسلمانوں کی نہیں ہو سکتی، مسلمانوں کی اپنی عورتیں ہیں اور ان کا سٹینڈرڈ ہے اور معیار ہے، اور کفار کی عورتوں کا اپنا معیار اور اپنا سٹینڈرڈ ہے۔ اسی لیے کہا کہ جب تم مباہلے کے لیے جاؤ، لوگوں کو بلاؤ اور ان کو کہو آؤ میدان میں آئیں، تم بھی اب بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بلائیں، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم۔ کفار کی عورت کے ساتھ مسلمانوں کی عورت مل کے نہیں کھڑی، مد مقابل کھڑی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے رشتوں کے ساتھ کھڑی ہے، تو پھر یہ ہماری عورت ہے، اس کی اپنی تہذیب اور اپنا تمدن ہے۔ اسی طرح اللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں بالخصوص اس کو اپنی اصلیت یاد دلاتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ عورت سن، تیری اصل تیرا مرد ہے، تیری اصل تیرا شوہر ہے، تیری بنیاد تیرا شوہر ہے، تیری اساس تیرا شوہر ہے، تیرا رشتہ دار تیرا شوہر ہے، تیرا وفادار تیرا شوہر ہے، تیرا حیادار تیرا شوہر ہے۔ اسی لیے خطبہ نکاح میں سورۃ النساء کی اس پہلی آیت کو ڈالا گیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ تو اس کو پیدا نہیں کر رہی، پہلے تو اس سے پیدا ہوئی ہے،
اپنی اصل مت بھلا، یہ شوہر تیری اصل ہے۔ دنیا کی پہلی اصل میں نے مرد کو بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، باپ کے روپ میں نہیں، بیٹے کے روپ میں نہیں، بھائی کے روپ میں نہیں، میں نے شوہر کے روپ میں بنایا۔ اس دنیا کی پہلی اصل، پہلی اساس جس سے آزادی چاہتی ہے، جس نکاح سے بھاگنا چاہتی ہے، اور جس سے منہ موڑ کے در در کے دھکے کھانا چاہتی ہے، اور ٹکڑے ٹکڑے تلاش کر کے اپنے ہاٹ پاٹ میں رکھ کر کے اس کو عزت اور آزادی سمجھ رہی ہے، اور ایک گھر سے بھرا ہاٹ پاٹ روٹیوں کا عزت سے ملا ہوا ایک گھر کا کھانا وہ تجھے برداشت نہیں ہو رہا، تو سنیے یہ مرد شوہر کے روپ میں تیری اصل ہے۔ اور بھائیو یہ کھل کے لفظ مائیں بہنیں یاد کر لیں، اس دنیا کی اصل اللہ نے مرد کو شوہر کے روپ میں بنایا ہے۔ جس گھر میں مرد کی عزت شوہر کے روپ میں نہیں ہے، برباد ہے وہ گھر، جہنم کدہ ہے وہ گھر، رسوائی کے دھانے پہ ہے وہ گھر، بربادی کو چھو رہا ہے وہ گھر، دھڑام سے گرنے والا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، بیوی فصل ہے اور اسے مرد سے پیدا کیا گیا۔ اگلا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بعد میں کہ میاں بیوی کے ملاپ سے پھر آگے بچوں کا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا وَكَثِيرًا وَنِسَاءً، یہ تھرڈ آپشن ہے، تیسرا درجہ ہے، اور اس تیسرے درجے میں اللہ نے آپ کی نسل کو وہ بنایا ہے تاکہ آپ کی فصل بھی صحیح غلہ دیتی رہے، نتیجے دیتی رہے، فصل دیتی رہے، بھرپور ہوتی رہے۔ اور بیوی کو کیا بولا ہے؟ فصل، فاتو حرثکم انا شئتم، کھیتی، اور بچوں کو کیا بولا ہے؟ نسل۔ تو یہ تینوں چیزیں جس گھر کے اندر ان کی قدر ہے، ویلیو ہے، بیوی اپنے شوہر کی قدر کرتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو اپنی فصل سمجھتا ہے، فصلیں اجاڑی نہیں جاتی، فصلیں ضائع نہیں کی جاتی، ان کو پانی دیا جاتا ہے، موسمی تغیرات سے بچایا جاتا ہے، حفاظتیں کی جاتی ہے، ان کی بہار ہی اچھی لگتی ہے، وہ پھل پھول سے لدی ہوئی ہوں تو ہی اچھی لگتی ہیں۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اگر بچے اور بچیاں ہیں اس گھر میں تو یہی رونق ہے، اور کافر یہی چاہتا ہے کہ تیرے میرے بچے مار دیے جائیں۔ اور عورت اس کے ساتھ اس نعرے کو بڑی خوبصورتی سے آزادی مانگ رہی ہے، مجھے بچے نہیں چاہیے، مجھے شوہر نہیں چاہیے، کھانا خود گرم کر لو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ 3 اسٹار ہوٹل سے لے کے، ڈھابوں سے لے کے 7 اسٹارز ہوٹل تلک جتنے بھی شیف ہیں وہ سارے مرد ہی ہیں۔ انہیں کھانا گرم کرنا بہت اچھا آتا ہے، پکا بھی لیتے ہیں، چلا بھی لیتے ہیں، چلتا ہے، لیکن جب رب نے تخصصات رکھے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، انہیں تمہیں باہر کے معاملات سے آزاد رکھنے کے لیے محنت پہ مزدور بنا دیا، کاروباری بنا دیا، تغاری اٹھانے والا بنا دیا، اور تم کو گھر کی شہزادی بنا دیا۔ یہ دھوپ میں پھرتا رہے، تو چھاؤں میں بیٹھ، اگر اے سی نہیں تو ایئر کولر ہے، ایئر کولر نہیں تو کم از کم پنکھے کے نیچے ہے، اگر پنکھا نہیں تو چھاؤں کے نیچے تو ہے۔ اس کو تو بسا اوقات چھاؤں بھی نصیب نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایک دوسرے کے دشمن مت بنیے، خیر خواہ بنیے، اسی میں تمہاری آزادی ہے، اسی پابندی کے اندر تمہارا تعلق ہے، یہی جنت نما تمہارا گھر ہے۔ دنیا کے تعلقات نے تمہیں مجبور کر دیا کہ میں نے مرد کے قریب نہیں جانا، اس نے مجھے یہ بنا دیا، اس نے مجھے وہ بنا دیا، ہاں بچے خود ہی پیدا کر لو، یہ والے مسائل، اور پھر کنڈوم کے وہ نعرے، اور بکتے ہوئے اور خریدتے ہوئے، اور پھر جو ہے اللہ نہ کرے کہیں ہو جائے، حمل ٹھہر بھی جائے تو اسقاط حمل، پھر جو ہے اس کے لیے ڈی این سیز، کاٹے جانے والے بچے ماں کے پیٹ میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکال کے اس کو گندے نالوں میں پھینکا جانا، اور اگر پیدا ہو جائے تو ہسپتال کے ڈھیروں میں اور کچروں میں پھینکانا، اگر بچ گیا بیچارہ تو کہیں عیدی کے جھولوں میں اس کو جھونک دیا جائے۔ نہیں 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 نہیں، یہ آزادی تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ آزادی جو چادر اور چار دیواری میں عزت اور حفاظت سے، مفت کے باڈی گارڈ سے، نگران اور پہرے داروں سے، اور تیرے مفت کے ان مزدوروں اور محنت کرنے والوں سے سارے کام تو نہیں کر سکے گی۔ باہر کما کے گھر آ کر کے پھر جو ہے وہ کچن اور سیٹ اپ چلانا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا کچھ کام باہر مرد کو دے دیے، کچھ کام گھر کے وہ تجھ کو دے دیے، باقی آگے تیری نسل، تعلیم اور تربیت، تجھ کو دنیا کا بہترین سسٹم اور نظام اور کتاب و سنت دے دیے، اس کو لے، یہ تیری بہتری اور بھلائی ہے۔ یہی سب کے معراج ہے، اور یہی درس معراج ہے کہ جہنم میں عورتوں کو سب سے زیادہ دیکھا گیا، اور ان کو نکالنے کے لیے قرآن مجید نے سب سے زیادہ فوکس بھی عورتوں پہ کیا۔ ابھی تو پتہ نہیں میں کہاں کھڑا ہوں، اور اگر یہی شروع رکھوں اور قرآن مجید میں خواتین کے لیے جو اللہ کی طرف سے اہتمامات ہیں تو پتہ نہیں کتنے جمعے لگ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے اور اللہ اور اس کے رسول کا باغی نہیں بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے درد اور تڑپ اور اللہ کی اپنے بندوں کے لیے فکر اور اس کے لیے دنیا میں کیے گئے اہتمامات اور اس میں دی گئی آزادی، اور جہاں کوئی رکاوٹ ڈالی ہے تو وہ بھی بندے کی بہتری کے لیے، جہاں کسی سے منع کیا ہے تو اس میں بھی بندے کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ ماں اگر بچے کو میٹھے سے روک رہی ہے اور بچے کو جسم پہ پھوڑے نکلنے کا خدشہ ہے یا نکل چکے ہیں تو بچے کو وقتی طور پہ برا ضرور لگتا ہے، لیکن بہتر اس کے لیے وہ ماں کی وہی فکر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے دے کہ ہمارا رب ہماری ماں سے کئی گنا زیادہ مہربان ہے، اس کے احکام اور نواہی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ تو اللہ تعالی میرے ملک و ملت کی حفاظت فرمائے، اسلامی عقائد و نظریات کی حفاظت فرمائے۔ اللہ وقت کے حکمرانوں کو اتنی طاقت اور اتنی تھوڑی سی غیرت تو دے کہ کم از کم اسلامی احکام کے اوپر یوں کھل کے کھیلنے والوں کو لگام دی جائے، اور جو اپنی ذمہ داری ہے اور فریضہ ہے وہ نبھایا جائے۔ اللہ میرے جتنے بھی بیمار ہیں، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، اللہ سب کو شفائیں دے دے۔ اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ساتھ نرمیوں کے معاملے فرما۔ اللہ میرے ملک کو، ملت اور میرے وطن اور اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔